إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقالت خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. رواہ البخاری. محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب اپنی مثال آپ ہے، جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے، جس نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اس کا خاتمہ بھی کر دے گا. اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام کی بارش نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے ہم اور آپ امتی ہیں. حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، آپ کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مسلمان خیر امت ہے. خیر امت کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا سبب بیان کر دیا. اخرجت للناس، خیر امت اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو برپا کیا گیا ہے، مسلمانوں کو پیدا کیا گیا ہے، مسلمانوں کا وجود دنیا میں جو ہے وہ اس لیے ہے. اخرجت للناس، وہ لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. مسلمانوں کا وجود خود ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے
بلکہ مسلمانوں کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے ہے، دوسری تمام انسانیت کے لیے ہے، دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی اللہ نے، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اور تیسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان اس دنیا میں جو آیا ہے، مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کا جو وجود ہے اس لیے ہے کہ مسلمان غیر مسلموں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی کیوں نہ ہو، سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، سب کو سیدھی نگر، سیدھی ڈگر اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام دنیا والوں کی ہدایت ہے، ہمارا کام دنیا والوں کی رہنمائی کرنا ہے، ہمارا کام دنیا والوں کو صحیح راستہ، صحیح سمت دکھانا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، جس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج وہ خود روشنی کی متلاشی ہے، آج وہ خود دنیا کی مختلف پگڈنڈیوں میں بکھری پڑی ہوئی ہے، آج وہ خود مختلف راستوں اور مختلف ٹولیوں اور مختلف گروپوں جو ہے مختلف گروہوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ حاضرین، اللہ نے فرمایا تمہارا کام یہ بھی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حاضرین، زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا دیے گئے، آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرائے تھے، گھبراہٹ کی عالم میں آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کی بیوی خدیجہ تھی، خدیجہ سے کہا اللہ کے نبی نے، زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ کپڑا انہوں نے اڑھا دیا، اور اڑھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سارا معاملہ، سارا قصہ بیان کیا کہ میں غار حرا میں گیا تھا، وہاں ایک فرشتہ آیا تھا، سارا واقعہ بیان کیا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، ساری باتیں سننے کے بعد خدیجہ نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو لوگ معاشرے کے غریب کمزور ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، وتقرئ الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور معاشرے میں جو لوگ دبے کچلے ہیں، جن کی آواز کوئی نہیں سنتا، جن کی بات کوئی نہیں سنتا، اے نبی آپ ان کی حق کی طرفداری کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے جو ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، یہی بات معاشرے کی ضرورت ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ایک مسلمان اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جس کے بارے میں خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سارا کام آپ کرتے ہیں، وہ سارا کام ہمارے معاشرے سے ناپید ہو رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے۔ کوئی ان کاموں کو کرنے والا بڑی مشکل سے کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو گالی دے سکتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، معاملہ یہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ حدیث جس معاشرے میں بیان فرمائی ہے، اس معاشرے کے اکثر لوگ صحابہ تھے، اکثر لوگ مسلمان تھے۔ اس
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی اگر ایک مسلمان اپنے معاشرے میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو غلط استعمال نہیں کرتا، مسلم معاشرے میں زبان اور ہاتھ دونوں کا استعمال صحیح کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کرتے کرتے اس کو اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ پھر اس کی زبان یا اس کا ہاتھ کسی غیر مسلم کے لیے بھی نہیں اٹھے گا، کسی غیر مسلم کے لیے بھی نہیں اٹھے گا. حاضرین، یہ اور بات ہے کہ ایک معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جہاں مسلمان آپس میں رہتے بستے ہیں، مسلمان کا ڈبل حق ہوتا ہے، لیکن اگر اسی معاشرے میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کا بھی حسن سلوک کا حق بنتا ہے. اس کے ساتھ میں ناانصافی کرنا، ظلم کرنا، گالی گلوچ کرنا، بدگوئی کرنا، اسلام کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حاضرین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی، آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہے تو جنازے کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. صحابہ یہ سمجھا کہ شاید یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ میں خاص ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جنازے کو دیکھا آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ موت ہے، یعنی موت کے معاملے میں سب برابر ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا. یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس بات کو ختم کر دیا. لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ معاملہ تھا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی کافر ہو، ہر ایک کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے کی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، اس لیے فرمائی تھی کہ انسان بہرحال انسان ہے، چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں، کسی کے پلاٹ میں کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی جو ہے چڑیا کوئی چیز چگ لیتی ہے، کھا لیتی ہے، تو اس مالک کو اس پر اجر و ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا جانوروں اور پرندوں کے چرنے پر ہم کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، فی کل کبد رطبۃ اجر. ہر تر کلیجہ، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جس کے اندر کلیجہ موجود ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے میں، اس کو سکھ پہنچانے پر تم کو ثواب ملے گا، اجر، جزا اور بدلہ ملے گا. پتہ یہ چلا چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، جانور ہو، کتا ہو، بلی ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اگر ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اسی صورت میں ہم کو اللہ رب العالمین کے ہاں جزا اور بدلہ اور اجر اور ثواب ملے گا. جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور روایت جس کو آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، سفر کر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، اور پیاس جب لگی تو اس نے جو ہے کنواں ڈھونڈا. کنواں ڈھونڈنے کے بعد اپنے موزے کے ذریعہ، اپنے خف کے ذریعہ پانی نکالا، پانی نکال کر کے اس نے سیراب، اپنے آپ کو سیراب کر لیا، پانی پی لیا. جیسے ہی وہ سیراب ہوئی، اس نے یہ دیکھا کہ ایک کتا آیا ہوا ہے، جو کتا زبان نکالے ہوا ہے اور جو ہے کنویں کے مڈیر پر چکر لگا رہا ہے. عورت دیکھ کر کے اس کو احساس ہوا کہ جس طرح میں پیاسی تھی اسی طریقے سے یہ کتا بھی پیاسا ہے. چنانچہ وہ عورت اپنے جراب، اپنے خف اور اپنے موزے کو دوبارہ ڈول بناتی ہے اور اپنی اوڑھنی کے سہارے سے جو ہے رسی بناتی ہے، اور رسی بنا کر کے پھر وہ پانی نکالتی ہے، اور نکالنے کے بعد اس کتے کو پلاتی ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت بڑی فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، لیکن اس کا یہ عمل جو اس نے ایک کتے کے ساتھ میں کیا تھا، اس کا یہ عمل جو اس نے ایک کتے کے ساتھ میں کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ حاضرین، کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، ایک کتا اگر آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں تو یہ آپ کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے ہیں تو آیا کیا آپ اجر کے، جزا کے، ثواب کے مستحق نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے۔ بات کو میں آگے بڑھا دوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، ایک عورت جو بڑی زاہدہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، روزے رکھتی تھی، نماز پہ نماز پڑھتی تھی، قرآن کی بڑی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن اس نے ایک غلط کام کیا۔ غلط کام یہ کیا کہ اس کے گھر میں جو اس نے بلی پال رکھا تھا، اس کسی بات پر ناراض ہو کر کے اس نے بلی کا دانا پانی سب بند کر دیا۔ بلی چیختی رہی، چلاتی رہی، اس عورت کو اس کے اوپر رحم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دیتی کہ وہ جا کر کے گلی کوچوں میں، راستوں میں اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اپنے گھر میں اس بلی کو کچھ کھلایا اور پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلی کے ساتھ میں یہ غلط سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ میں آج یہ کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بلی اور کتے کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرنے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدکار عورت جو ایک کتے کو پانی پلائے تو جنت میں جا سکتی ہے، ایک زاہدہ اور متقیہ عورت اگر بلی کو کھانا پانی نہ دے، بلی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے، تو ایسی زاہدہ اور متقیہ عورت جہنم میں جا سکتی ہے۔ تو اگر کتے اور بلی کا اتنا مقام ہے تو ایک عام انسان کا کتنا زیادہ مقام ہوگا۔ حاضرین، میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ اگر پیاس بجھا سکتا ہے تو ہر پیاسا انسان اس کا مستحق ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کھانے کا ایک لقمہ جس سے کسی انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے، ہر بھوکا انسان اس کا مستحق ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تن ڈھانکنے کا کپڑا ہر برہنہ انسان کا حق ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ سہارا دینے والا ہاتھ ہر گرتے ہوئے انسان کا حق ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ زخم کو مندمل اور ختم کرنے والا مرہم ہر زخمی انسان کا حق ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حاضرین، بغیر کسی تفریق کے اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ہمارا سارا کا سارا کام انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے سفر کر کے ہجرت کر کے نکلے، مدین پہنچے۔ آپ نے دیکھا وہاں پر کہ ایک کنواں ہے، جس کنویں کے پاس بہت سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس کنویں کے پاس دو لڑکیاں ہیں جو دور کھڑی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ لوگ پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر وہ لڑکیاں بازو میں کھڑے ہو کر کے اس بات کا انتظار کریں کہ سارے لوگ نکل جائیں، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا، گئے فوراً ان دونوں لڑکیوں سے ڈول مانگا، رسی مانگی، کنویں سے پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پلایا، ڈول اور مشکیزہ بھر دیا اور کہا گھر لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے پہلے ان لڑکیوں سے یہ نہیں پوچھا تھا تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ریلیجین کیا ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں،
سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسولوں کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا، اور سارے کے سارے لوگ انسانیت کے خدمت گزار تھے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا بھی فرض یہی ہے کہ ہم انسانیت کے خدمت گزار بنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں۔ مکہ کے اندر جو ظلم و ستم تھا، جو برائیاں تھیں، ہر ایک ان برائیوں کو جانتا ہے۔ اس زمانے میں کافروں نے ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کا تعاون اور ان کی مدد کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ کس نے؟ کافروں نے۔ اس کمیٹی کا نام انہوں نے رکھا تھا حلف الفضول۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ آپ بھی ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے سب سے پیش تھے۔ کافروں کی کمیٹی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تھے، حلف الفضول کی اس کمیٹی میں۔ اور جب آپ پیغمبر بنا دیے گئے، نبی بنا دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو آپ نے کام کیا تھا، اس کام پر آپ مسرور ہو کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آج کے اس زمانے میں بھی کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی تنظیم بنائی جاتی ہے، تو میں اس کا ممبر بننا اپنے آپ کو پسند کروں گا۔ عرض میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو میسج اور پیغام کیا دینا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے انسانیت کی خدمت کرتے تھے، ظالموں کو ان کے ظلم سے روکتے تھے، مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ کام ہمارا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو ظالم لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے، جو مظلوم ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں تھے، گھر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا اپنے گھر والوں سے، مجھے یہ بتاؤ اس بکری کا گوشت تم لوگوں نے میرے یہودی پڑوسی کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے پہنچا دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو جا کر کے اس وقت سکون محسوس ہوا، اور انہوں نے کہا میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت سیورثہ۔ میں نے جبریل کو بار بار یہ کہتے سنا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ میں نے جبریل کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، پڑوسیوں کے آرام، ان کے دکھ سکھ کا لحاظ رکھو۔ اتنا جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتنا مجھے تاکید کرتے تھے جبریل کہ میں یہ سمجھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جبریل یہ بھی کہہ دیں کہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہارے مالوں میں، پڑوسیوں کے مالوں میں، تمہارے مال میں پڑوسی کا بھی حق ہے، تمہارے مال میں، یعنی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے میراث کا بھی حق ہے۔ کہیں جبریل ایسا نہ کہہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پہلے اس یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچایا جائے، چنانچہ اس کو گوشت پہنچایا گیا، اور جب پہنچا دیا گیا تب جا کر کے ان کو چین اور سکون نصیب ہوا۔ حاضرین، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں تاریخ کے دامن میں بھری پڑی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک یہودی بچہ رہا کرتا تھا، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں، بچے سے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، گویا کہ یہ بچہ ابھی چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کی آخری سانس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے سے کہا، اے بچے اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ بچہ اتنا سننے کے بعد اپنے باپ کی طرف، جو اس کا باپ اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب گویا کہ اپنے باپ سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، آپ کا حکم کیا ہے؟ باپ نے فوراً کہا، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ چنانچہ فوراً بچہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد مسلمان بن جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ ھذا عن النار، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ حاضرین، میں پیغام کیا دے رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے اس کی بیماری کے عالم میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، اور یہ عیادت اور اس کی تیمارداری اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ہم کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو کہ ہمارے دوست ہیں، سب بیپار ہے، تجارت ہے، بڑے بڑے بزنس ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ میں ان کی عیادت کے لیے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کتنی بار جاتے ہیں، اور کتنی بار ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے بات اور سمجھ میں آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحمدللہ الذی انقذہ ھذا عن النار، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ دیکھیے کتنا بہترین میسج اللہ کے نبی دینا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام اللہ تعالیٰ اس سے کروا دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس کو کہنا یہ چاہیے کہ یہ کام اللہ نے کروایا ہے، جس اللہ نے کروایا ہے اس کے لیے تعریف ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، کوئی بھی چھوٹا سا بھی اچھا کام اگر ہم کرتے ہیں تو سارا ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں کہ صاحب یہ کام ہم نے ہی کیا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ حالانکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کو جب مقصود ہوا تو اس دین کا کام فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی لے لیتا ہے، فاسق و فاجر لوگوں سے بھی، جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کرتے، غیر مسلموں سے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھا دوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کانچ ہے، گلاس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہٹانا صدقہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ساری غلاظتیں، سارا ویسٹ، بیکار چیزیں ہم لے جا کر کے راستے ہی پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا معمول ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ صدقہ ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک مسلمان جس کا ایک دوست برہمن تھا، دونوں دوست تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں دوست ایک دن موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے مسلمان ڈرائیونگ کر رہا ہے اور برہمن دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ راستے پر پتھر پڑا ہوا ہے جو کسی بھی گاڑی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، چنانچہ وہ فوراً اپنی ڈرائیونگ بند کرتا ہے، روکتا ہے، اور روکنے کے بعد جاتا ہے، اس پتھر کو ہٹاتا ہے، اور ہٹا کر کے راستے سے پھر آتا ہے اور ڈرائیونگ شروع کر دیتا ہے۔ برہمن جو دوست تھا وہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی تم نے یہ کون سا کام کیا؟ یہ کام PWD والوں کا ہے،
حکومت کا ہے، اس کام کے لیے تم گاڑی روکے اور ٹھہرائے، اپنا وقت ضائع اور برباد کیے، اور پھر جا کر کے تم نے اس پتھر کو ہٹایا، یہ کام تمہارا تو نہیں ہے۔ اس مسلمان نے جو بات کہی وہ یہی بات، یہی حدیث، اماتۃ العذى عن الطریق صدقہ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے گاڑی روکی ہے اور پتھر کو ہٹایا ہے۔ برہمن کی عقل کے تالے کھل جاتے ہیں، پوچھتا ہے کیا تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کوئی انسان مسلمان کہتا ہاں ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے، اس کے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں، اور وہ مسلمان پھر اس کے بعد اس کو اسلامی کتابیں دینا شروع کرتا ہے، اور وہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ بمشکل 6 مہینے کے بعد وہ برہمن صرف ایک حدیث پر عمل کر لینے کی وجہ سے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اس مسلمان نے جو عملی طور پر کیا تھا اس کی وجہ سے یہ برہمن 6 مہینے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ کب مسلمان ہوا؟ جب اس نے اسلامی تاریخ کو اور اسلامی کلچر کو، اسلام کی تمام چیزوں کو اس نے خود اپنے آنکھوں سے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پرکھا، اور اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یقیناً مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے یہ تعلیم ساری انسانیت کے لیے ہے، لہذا وہ مسلمان بن گیا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگے، ہم مسلمان خود اس پر عمل کرنے لگے، تو غیر مسلم اس کو دیکھ کر کے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو ڈال دے اور وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، بیچ راستے میں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں اور ڈالیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، جو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور یہ انسان بڑا بدبخت ہے، بہت بیکار قسم کا انسان ہے، سفر کر رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ بیچ میں درخت ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف دیتی ہیں، تو اس نے اپنی کینچی لی یا کاٹنے کی چیز جو بھی ہوتی ہے اس نے لیا، اور لینے کے بعد ٹہنیوں کو کاٹ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حاضرین، واقعات اور تاریخیں اور چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہوا ہے، لہٰذا انہی باتوں پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی جتنا زیادہ مسلمانوں کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے، اور آج کے موسم میں، آج کے ماحول میں جو کہ کرونا کا موسم چل رہا ہے، اس ماحول میں تو اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کی تبلیغ کا اتنا سنہرا موقع کبھی نہیں آیا تھا، جتنا بہترین موقع اس وقت ہم کو ملا۔ اگر ہم چاہتے تو اسلام کی تبلیغ بڑے اونچے پیمانے پہ کر سکتے تھے، بڑے اونچے پیمانے پہ کر سکتے تھے، اور لوگ جوک در جوک ہمارے اسلام کی طرف آتے، کیونکہ دیکھتے ہو کہ اسلام، مسلمان یہ ساری کے ساری انسانیت کی خدمت گزار ہے، کسی یہاں ان کے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے، مسلمان ہے تو اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، غیر مسلم ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر ایک کا تعاون کرنا، ہر ایک کی مدد کرنا، یہ اسلام نے مسلمانوں کو سبق سکھایا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے ماحول میں ہم اسلام کے پیغام کو سمجھیں اور جانیں، اور جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وجود صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کے دیگر اقوام کے لیے بھی ہے، ان کے ساتھ ہم کتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کتنا اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، اپنا کتنا اچھا اخلاق پیش کر سکتے ہیں، یہی اخلاق تھا جس کے ذریعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کو مسخر کیا تھا، اور غیر مسلم آپ کی طرف بھاگے بھاگے، دوڑے دوڑے، جوک در جوک آ رہے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھانے کے قائل نہیں تھے، ہاں اخلاق کی تلوار سے آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو گھائل کیا تھا، لہذا ہم اور آپ اپنے دشمنوں کو اگر گھائل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق سے مارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔